فالوئنگ کا چکر ہے، ریٹنگ کا چکر ہے. میرا خیال یہ دونوں کا چکر یہی ہے. اور یہ جو جیلمی صاحب ہیں یہ ان کے ساتھ کوئی یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. پہلے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، اور تصویریں بنتی ہیں، موویاں بنتی ہیں، چلے جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ان کا آپ چلے جائیں کسی وقت ان کا موقف کیا ہوتا تھا، پھر ان کا موقف کیا ہو گیا، آج ان کا موقف کیا ہے. مرزا جیلمی صاحب آئے روز یہ دعوے کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فلاں کو میرے ساتھ بٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں فلاں میرے ساتھ بات کرے، فلاں میرے ساتھ بات کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ثنا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل. ناظرین، اس وقت ملک میں مذہبی منافرت اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے فرقوں کو کوس رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے، مذہبی اسکالر ہیں علامہ محمد اسید الرحمان سعید صاحب. اور ناظرین، ان سے یہ جانیں گے کہ اصل یہ ماجرا ہے کیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں پہلے تو بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ کل جس طرح پورا دن جو لوگ اسی طرف متوجہ رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جن معاشی معاملات میں جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وطن میں جو اس وقت عدم استحکام کا جو شکار ہے، اور لوگ آج بھی اس طرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. قریشی صاحب ہوں یا جیلمی صاحب ہوں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے آئے روز ان کے اندر بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی اینگل سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں، یہ کل کوئی اسلام کی ترجمانی نہیں ہو رہی تھی. یہ ساری فالوئنگ کا چکر تھا، ریٹنگ کا چکر تھا، اور یہ پیسہ کما رہے ہیں، نام اسلام کا ہے اور اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو میرا خیال ہماری عوام کو، ہمارا جو نوجوان جو طبقہ ہے، انہیں جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. انہیں اپنے علم کے اوپر، اپنی علمی تحقیقات کے اوپر، اور اپنی جو ایجادات ہیں، اقتصادیات ہیں، جو ہمارے معاشی معاملات ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. سر، یہ باتیں تو ظاہر سی باتیں چلتی رہیں گی، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمیں توجہ ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے ذاتی معاملات کی طرف دینی چاہیے. ملک کی بقا کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن ایک چیز، یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ عوام جاننا چاہتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کسی نے کچھ لگایا ہوا ہے، کسی نے کچھ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ لگ رہی. یہ حقیقت میں ماجرا ہے کیا؟ دیکھیں، وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ صرف فالوئنگ کا چکر ہے، ریٹنگ کا چکر ہے. اس وقت ساری جو دنیا ہے وہ اسی دو پوائنٹ کے اوپر گھوم رہی ہے کہ کس طرح مالی اعتبار سے اور شہرت کے اعتبار سے ہم مزید آگے بڑھیں. تو میرا خیال یہ دونوں کا چکر یہی ہے. اور یہ جو جیلمی صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. پہلے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، اور تصویریں بنتی ہیں، موویاں بنتی ہیں، چلے جاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. کبھی میرے صاحب کہتے ہیں کہ خانہ کعبے کے امام کو چاہیے وہ مجھ سے تلاوت سیکھ لے، مجھ سے قرآن سیکھ لے. اور اس طرح جو دوسری طرف پہ جو علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ہمارے مقدس جو شخصیات ہیں، مقدس شخصیات کو زیر بحث لا کر کوئی دنیا میں نہ عزت پا سکا ہے، نہ کوئی اچھی شہرت پا سکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اگر کوئی تنقیص کرتا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا تو ہوتا ہے، اسے عزت نہیں مل سکتی. آپ مرزا صاحب کو دیکھ لیں اور اسی طرح آپ حنیف قریشی صاحب کو دیکھ لیں. پچھلے دنوں میں جو ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن ابسہ کے بارے میں کیا کہا، بعد میں پھر ان کا بیان کیا آیا. اس طرح جو مرزا صاحب ہیں، ان کا آپ چلے جائیں کسی وقت ان کا موقف کیا ہوتا تھا، پھر ان کا موقف کیا ہو گیا، آج ان کا موقف کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئے روز یہ ان کی جو چینجنگ ہوتی رہتی ہے، جو تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ صرف اور صرف اپنی فالوئنگ کا چکر ہے، اپنی ریٹنگ کا چکر ہے، اور کچھ نہیں ہے. اسلام کی ترجمانی کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اسلام میں تو انتشار جو ہے، آپ دیکھیں کل آپ جو کچھ ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اسلام کی کیا ترجمانی ہے؟ اس کے اندر اسلام کی، یعنی اس میں معاشرتی پہلو کون سے ہیں؟ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. اس میں فرقہ واریت ہے، اس میں اس حد تک جو دہشت گردی آ چکی ہے، یہ تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے. آپ اس کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں. آپ کسی سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن اختلاف کرتے ہوئے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے. آپ اپنا بیانیہ جو ہے کسی سے منوا نہیں سکتے. آپ
اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں, آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, علم کے ساتھ بات کیجئے, دلیل کے ساتھ آپ بات کیجئے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور دیگر جتنے بھی حضرات صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے, جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات میں وزن ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ قرآن کا سہارا لیتے تھے. آپ ائمہ کو دیکھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, آپ ان میں اختلاف دیکھیں گے, لیکن اختلاف کی جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ علم کے ساتھ اختلاف کریں گے, وہ دلائل پیش کریں گے. آپ کو کسی جگہ پر بھی نہیں ملے گا ان میں انتشار. کیوں؟ وہ اپنی جو بات منوانا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنی بات عوام کو سمجھانا چاہتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر آج کوئی بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو عوام سمجھے گی, لیکن میرے بھائی اگر وہ قرآن و سنت کا سہارا لے کر ہی معاشرے میں اختلاف نہیں, یا آج تو اختلاف ہے ہی نہیں, آج تو انتشار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں جو کہا گیا نا کہ اختلاف امت کا رحمت ہے, وہ اختلاف رحمت ہے, انتشار رحمت نہیں ہے. انتشار تو فسادات, امت اس وقت تباہ ہو گئی جب انتشار کا شکار, اور 1400 سال کے اندر آج امت جو پستی کا شکار ہو چکی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, امت نے وحدت کو چھوڑ دیا. بہت بڑے ماضی میں بزرگ گزرے ہیں, حضرت شیخ الہند ملا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بر صغیر کی معروف شخصیت ہیں. انہوں نے کہا کہ امت اس وقت جو پستی کا شکار ہے اس کی دو وجوہات ہیں, ایک قرآن سے دوری ہے اور دوسرا آپس میں اختلاف ہے. اگر آج امت یہ چاہتی ہے کہ وہ انتشار سے بچ جائے, آج اگر امت چاہتی ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر چلے, اگر آج امت چاہتی ہے کہ وہ جو معاشی عدم استحکام کا جو شکار ہو چکی ہے, اگر وہ دوبارہ اقتصادیات کی طرف, اپنی اکانومی بہتری کی طرف, اگر امن کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا. آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ دعا دیکھ لیں جو انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات, اللہ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو معاشی اس کو استحکام نصیب فرما دیجئے. تو جب تک امن نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور جس طرح کی یہ کل سچویشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید انتشار بڑھتا ہے, اور یہ غلط ان کی سوچ ہے کہ جناب ہمیں کوئی ریٹنگ ہماری بڑھ رہی ہے یا ہمیں شہرت مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ شہرت اچھی ہو رہی ہے کہ بری ہو رہی ہے؟ آپ قرآن کی بات کریں, آپ سنت کی بات کریں, آپ امت کو قریب کرنے کی بات کریں, آپ انتشار کی بات نہ کریں. امت تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہے. سر مجھے علامہ صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے. اس وقت ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, سیاسی, معاشی اور ہر طرح سے ہی ملک جو ہے اس ٹائم تباہ حالی کا شکار ہے, اس میں یہ مذہبی جو نفرت لوگوں کے دلوں میں جو پل رہی ہے, کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کس طرف جائیں گے؟ اگر یہ انتشار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم کس طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی صاحب آئے روز یہ دعوے کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فلاں کو میرے ساتھ بٹھاؤ, کبھی کہتے ہیں فلاں میرے ساتھ بات کرے, فلاں میرے ساتھ بات کرے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ادارے اپنا کردار ادا کریں, کسی وقت کوئی ایسا ان کو بٹھا دیں کسی کے ساتھ. یعنی اگر ادارے کوئی حکومتی لیول کے اوپر اگر کوئی ایسا کردار ادا کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ جناب دودھ کا دودھ پانی کا پانی, بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں اصل چکر کیا ہے. یہاں ایک سر سے دعوے ہوتے ہیں, پھر کوئی وہ دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, وہ جو کل ہوا ہے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا اور آئندہ بھی ایسے ہوتا رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہم مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, اور وطن کے امن کے لیے, سلامتی کے لیے اس قضیے کو حل کرنا چاہیے. اب علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, مرزا صاحب جن احادیث کو کوٹ کرتے ہیں, جو حوالے دیتے ہیں, جو ریفرنسز دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنسز اور وہ حوالے کیا وہ غلط بیان کرتے ہیں کہ وہ سچ ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جب کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ دلیل جو وہ دے رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میری دلیل یہ مضبوط ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نبیون بعلم ان کنتم صادقین, دلیل سے بات کرو کہ تم یہ شرک کیوں کرتے ہو, بتوں کو کیوں پوجتے ہو. تو انہوں نے کہا جی وجدنا آباءنا, ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. تو آگے قرآن کہتا ہے انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادے بھی گمراہ تھے. اگر آج ہم قرآن کا سہارا لیں, اگر آج ہم
कुरान करीम है, आप उसका तर्जमा करें। जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे, कुरान करीम का तर्जमा करेंगे, देखें बात पता क्या है, बात यह है कि उस वक़्त आप स्पेस पैदा कर देते हैं। जब आप ये कहते हैं कि कोई कुरान पढ़ नहीं सकता, कोई कुरान समझ नहीं सकता, तो गोया कि आपने जो गेंद है वो मिर्ज़ा साहब के हाथ में पकड़ा दी है। मिर्ज़ा साहब जो हैं फिर वो मैदान में आते हैं, वो ये कहते हैं देखो जी इनके बाबे क्या कह रहे हैं और कुरान की तालीमात क्या कह रही है, उससे फिर इंतशार पैदा होता है। मैं समझता हूँ वालकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान के अंदर एक तो वो वाज़ो नसीहत है। कुरान करीम जो है ये नसीहत की किताब है, ये रहनुमाई की किताब है, ये इस्लाह मुआशरा की किताब है, ये हिदायत की किताब है। कुरान को जगह जगह कहा गया ये हिदायत की किताब है, ये रहमत की किताब है। मैं ये समझता हूँ अगर कुरान करीम को पढ़ा जाए, कुरान करीम को समझा जाए और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं अगर उनको देखा जाए और उसके अंदर देखें जो अस्मा और रिजाल की बहस है वो यही है, वो हमें बताते हैं कि सही हदीस कौन सी है, हदीस का स्टेटस क्या है, उसका लेवल क्या है। अगर हम कुरान करीम की आयत को लें और अगर हम अहादीस सहीहा को ले लें, वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हों या वो जेलमी साहब हों, वो आप हों, वो मैं हूँ, हम सब के लिए कसवट्टी और मेयार यही है कि हम कुरान करीम की आयत को देखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और मुझे यही भी आपसे पूछना है कि आप ख़ुद आलिम हैं और ज़ाहिर सी बात है कि आपके हज़ारों लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स भी हैं और आपके मानने वाले भी हैं, आपके पीछे चलने वाले भी हैं। आप क्या समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मोहम्मद अली इंजीनियर साहब में कौन बेहतर है कि जो हक़ की बात कर जाता है या करता है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं दोनों के हक़ में मैं यानी मेरी राय जो है वो मुस्बत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मोहरे हैं, इनके पीछे कुछ और ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान का अमन तबाह किया। 80 और 90 की दहाई में जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को तबाह किया, मैं समझता हूँ दोबारा फिर पाकिस्तान में वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिसमें फसादात हों, लोग लड़ें, लोग झगड़ा करें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी क़ुव्वतें, ऐसी ताकतें इनके पास हैं। ये इस्लाम की तर्जुमानी नहीं हो रही। क्या वो कुव्वतें इराक़, शाम और ईरान से चल रही हैं? मेरे भाई बात यह है कि पूरा मीडिया जानता है कि वो कुव्वतें कौन सी हैं और मेरा इशारा किस तरफ है। जो सुनने वाले हैं वो समझते हैं सारे। तो अगर ऐसा है तो फिर इनको कौन रोकेगा? बात देखें, ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत जो है लोग इस बात की तमीज़ ही नहीं करेंगे कि उन्होंने हलाल से कमाया है या हराम से कमाया है। बस उन्हें रात दिन यही चीज़ होगी कि किस तरह मैं माल, मैं दौलत कमाऊं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा इस उम्मत के ऊपर कि दूसरी जो क़ुव्वतें हैं या जो दूसरी यानी बरादरी हैं, ये जो मुस्लिम नहीं हैं, दूसरी जो कम्यूनिटियाँ हैं, वो इस तरह इनके ऊपर आएंगी, कूद पड़ेंगी और कि जिस तरह भूखे जो हैं वो खाने के ऊपर आ जाते हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आज जो है माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफ़रत और जवाबदेही का जो हमारे अंदर से जो एहसास है वो ख़त्म हो चुका है। आज जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। हम ये देख नहीं रहे कि हमारी वजह से तबाही कितनी बड़ी आ रही है। अल्लामा साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।